جب غزوہ بدر ہو چکا اور مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا، اللہ رب العزت نے اس میں عظیم فتح عطا کی، اور اس فتح میں جہاں کفار واصل جہنم بھی ہوئے، مارے گئے، وہاں ان کے قیدی بھی بنے، پرزنرز آف وار، قیدی بن کے آئے، ساتھ بہت کثیر مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ جب مال غنیمت آ گیا تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یہ مال کس کو ملے گا؟ یہ مال کس کو ملے گا؟ کس کا حق ہے؟ کتنا کتنا حق ہے؟ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، سب کو چھوڑ کر، وہ یہ خیال کرنے لگے چونکہ ہم فقر میں ہیں، غربت میں ہیں، محرومی میں ہیں، مالی تنگ دستی میں ہیں، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اسلام کی خاطر، تو یہ پہلی جنگ کے بعد پہلی بار مال غنیمت اسلامی ریاست کو ملا ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے، شاید ہمارا حق ہے۔ انصار جنہوں نے انہیں سنبھالا دیا تھا، وہ سوچنے لگے کہ چونکہ ہم نے بے دست و پا، بے یار و مددگار آنے والے مہاجرین کو تحفظ دیا، حفاظت دی، رہائش دی، ٹھکانہ دیا، فراہمی کی، ہر ضرورت کی چیز کی مدد کی، تو شاید اس کے صلے میں ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچیں پیدا ہو گئیں۔ تو سورہ انفال کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس کا حق ہے، کس کو ملے گا۔ یہاں انسان کی فطرت اور بشری طبیعت اور انسان کی خصلت اور انسان کی نفسیات، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھ لیں، جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء، اہل اللہ، اونچے درجے کی ہستیوں کا ذکر ایسے ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوق الانسان کوئی مخلوق تھے۔ اگر یہ تصور ذہنوں میں پیدا کر دیا جائے تو انسان جگہ جگہ ٹھوکر کھائے گا، حتیٰ کہ بہت جلد اس کے گمراہ ہونے اور بدعقیدہ ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے، چونکہ اس نے حقیقت کا تصور نہیں سمجھا، اور ایک ماورائی تصور جو مصنوعی ہے، من گھڑت ہے، اپنے تخیلات کا بنایا ہوا تصور ہے۔ جیسے ہندو لوگ رام چندر کا جو دیوتا جنہوں نے منسوب کر رکھے ہیں، دیوتا جن کے ذکر آئے ہیں مہابھارت میں، تو ان کے ایک دیو مالائی تصور گھڑ لیتے ہیں جو فوق الانسان، حتیٰ کہ فوق الفطرت ہوتے ہیں، اور ان تصویروں کو، تصورات کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ آگے تصور سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی معرفت بھی دیو مالائی طریقے سے نہیں کروائی، تو بندوں کی کیسے کروائے گا ایسے؟ قرآن مجید میں اگر اس نے ابتدا ہی میں اپنی معرفت دی ہے ہمیں کہ میں کون ہوں، اللہ پاک نے کہ میں کون ہوں، تو اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں وہ ہوں جو سارے جہانوں کو پالتا ہوں۔ انبیاء نے اللہ کی یہ سنت ادا کی، اور انبیاء نے انسانوں کو اپنی اصل سطح اور مقام جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا،
اس پر بیٹھ کر انہیں نہیں سمجھایا، اس سطح سے اتر کر انسانوں اور بشروں کی عام سطح پہ آ کے سمجھایا۔ جب ان کی سطح پہ سمجھایا تو اسی وجہ سے تھوڑی سمجھ رکھنے والوں کو غلط فہمی ہو گئی یہ کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت بھی دی تو فرمایا بھائی میں کوئی ایسا نہ سمجھنا کوئی چھو منتر ہوں، کوئی دیوتائی کوئی مخلوق ہوں، نہیں، میں کون ہوں؟ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ مانوس کر لیا نا پرورش کے تصور میں، پھر رحمت، محبت، شفقت، پیار اس کے تصور میں اور قربت دے دی تاکہ بندہ لپٹ جائے اس کی رحمت سے، قریب ہو گیا۔ تو تیسرے مرحلے پر کہا مالک یوم الدین، کوئی نافرمانی کرے تو پھر ایسے بھی کرتا ہوں، ایسے بھی کرتا ہوں، ٹکورتا بھی ہوں۔ جب صحابہ کرام کی بات آئے سمجھو اولاً وہ انسان تھے، اولاً کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی، بشر تھے، انسان تھے، پھر عرب تھے، ان میں پھر بدو بھی تھے، آرابی بھی تھے، قبائل والے لوگ تھے۔ وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی، جو بشری خصائص ہیں، خصائل وہ بھی تھے، سو وہ سب کچھ تھا جو کسی دور میں ایک سوسائٹی میں جنم لے کے پرورش پانے والے انسانوں میں ہوتا ہے۔ تو اس سوسائٹی کے جو حالات تھے سو وہ ان کے بھی تھے۔ پھر ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے، تو ان کا جو شرف ہے کہ ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جھکی پڑی ہیں، اور قیامت کے دن تک ہم اپنے سر بھی ان کے آگے نہیں اٹھا سکتے اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، اور ابدال، قطب اور غوث جیسے ولی بھی ان صحابہ کی برابری کا دعویٰ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ ان کے کسی ذاتی تقوی، زہد، مجاہدہ، عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے نہیں، وہ جس کے پاس جتنا تھا سو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا، مگر یہ مومنوں کی اور ابدالوں کی اور قطبوں کی اور غوثوں کی اور ولیوں کی اور ساری دنیا کی جو نگاہیں اور گردنیں ادب میں ان کے سامنے جھکی پڑی ہیں، وہ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ فقط ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو تک لینے کی وجہ سے۔ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے، انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے، اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا۔ آپ سمجھے ہیں نا، فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا۔ اب جو باقی پہلو ہیں زندگی کے وہ جو کہ تو ہو سکتے ہیں، اب ان کی اصلاح کس طرح ہوئی؟ پھر جس نے جتنی صحبت زیادہ پائی اس کو اتنا فیض ملا، اتنی تربیت ہوئی، اتنی ریاضت کی، اتنے عمل کیے، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی آقا کی توجہ اور قربت ملی۔ تو قربت میں، توجہ میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، عمل میں، تقوی میں محنت کر کے جتنا بڑھتے چلے گئے پھر اتنا اونچا ہوتے چلے گئے۔ جس نے جتنا تزکیہ کیا، تربیت کی، اپنی صحبت پائی، فیض پایا، ریاضت کی، محنت کی، اتنی ترقی ہوئی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔